صلی اللہ رسول کریم. کہ ایک شیخ بہت ہی کم بولتے تھے. اندازہ لگا سال بھر لوگ رہتے تھے. ایک سال پورا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. ہاں تو میں ایک بات کی اطلاع کر دوں کہ حضرت والا مولانا شاہ امراض صاحب دام برکاتہ جمعرات کو یہاں سے 12 بجے تشریف لے گئے اور جمعہ ہفتہ وہیں رہیں گے. اتوار کو انشاءاللہ ظہر تک یا 3 بجے تک پہنچیں گے یہاں کراچی. پھر ہفتہ بھر تقریباً رہیں گے انشاءاللہ. لہذا اتوار کو شام کو ملاقات ہو سکے گی حضرت والا سے ان کے گھر پر. جن صاحب کو ان کے بھائی کا گھر نہ معلوم ہو وہ یہاں آ جائیں. یہاں سے وہ وہاں ان کو رہنمائی کی خدمت کی سعادت اختر حاصل کرے گا انشاءاللہ. ایک صاحب میں اہل ویال کے 1 سال رہے تھانہ گون میں اور جب جانے لگے تو سارا ان کا گھر رونے لگا. جانے والے بھی ان کے گھر والے بھی رونے لگے. وہ تو رو رہے تھے اور حضرت ہنس رہے تھے. پھر فرمایا کہ دل تو میرا بھی بہت پرتا ہے یعنی غمگین ہے. کسی کے رونے سے دل میرا بھی اندر رو رہا ہے. لیکن ایک تو یہ ضروری بات ہے کہ مجھ کو رونا نہیں آتا. دوسرے میں ہنسا اس لیے کرتا ہوں کہ رونے والوں کی تسلی ہو جائے. اور رونا تو نہیں آتا حضرت کو لوگوں کے سامنے نہیں آتا. اللہ کے ساتھ خوب روتے تھے. یہ نہ سمجھ لیجیے کہ ان کو رونا نہیں آتا. بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جو ظاہر مخلوق میں ہنستے رہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوب روتے ہیں. بلکہ عین اس وقت میں جبکہ مخلوق میں وہ ہنستے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کا دل خدا سے غافل نہیں ہوتا اور اس وقت بھی روتے رہتے ہیں. اولیاء اللہ کے اس مقام کو خواجہ عبد الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ والے کبھی مخلوق میں ہنسیں تو یہ نہ سمجھ لو کہ ان کا دل بھی ہنس رہا ہے. دل روتا رہتا ہے. دل میں ایک نشتر چبھا ہوا ہے. جیسے کسی کی کانٹا چبھ کر ٹوٹ جائے تو وہ ہنسے لیکن وہ درد رہتا ہے اس کے اس وقت. چاہے مرغی کھائے, چاہے بیوی بچوں سے بات کرے, چاہے مارکیٹ میں سودا بیچے, لیکن وہ کانٹے کا درد چبھن رہتی ہے اس کو. ایسی اللہ والوں کو جو نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ کی دولت جن کو عطا ہوتی ہے وہ کسی حالت میں رہیں ان کے دل سے خدا کی یاد نہیں جاتی. بلکہ اگر وہ بلانا بھی چاہیں کہ مجھے اس وقت خدا نہ یاد آئے تو اس کی بھی انہیں قدرت نہیں ہوتی. بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. وہ اتنا یاد کرتے ہیں کہ پھر وہ بالکل دل میں ذرے ذرے ان کی یاد پیوست ہو جاتی ہے. اسی کا نام تو محبت ہے کہ جو محبوب کو کسی وقت نہ بھلا سکے. اللہ تعالیٰ کو نہ بھلا سکے. اور محبت کے قابل تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اور وہ محبتیں جو اللہ کے لیے ہیں وہ بھی جائز ہیں لیکن بشرطے کی مغلوب رہیں. اور کسی سے محبت کرنا غیر اللہ سے تو بالکل ہی زندگی کو ضائع کرنا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بکاہن بغیر فقد کا باطل. اے خدا جو آنکھیں آنکھ کے علاوہ روئیں کسی کی یاد میں وہ باطل ہے, آنسو ضائع. وسحر العیون لغیر وجہ کا ضائع. اور آنکھوں کا جاگنا آنکھ کے علاوہ کسی کے لیے وہ جاگنا کچھ کارآمد نہیں, مفید نہیں. اگر نافرمانی میں ہے تب تو بالکل ہی حرام ہے. اور اگر تجارت کے لیے یا اور کسی کے لیے جاگا تو خیر گنجائش تو ہے جائز مگر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء اللہ کا وہ مقام بیان فرما دیا جس کو اختر نے ایک شعر میں پیش کیا ہے. کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے, کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے, اسی کا نام ہے درد محبت. کوئی پوچھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ کیا بات ہے جس اللہ والے سے سنو ان کے غلاموں سے خادموں سے کہ صاحب درد محبت اللہ کی مل جائے, ایک ذرہ درد مانگ رہے ہیں. حاجی صاحب امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے, ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے, اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے, ہے عصائے آہ مجھ پہ دست پا کے واسطے. آہ کی لاٹھی ہمارے لیے اور ایک ذرہ درد کا مجھ کو خدا کے واسطے, ذرے درد دلے عطا.
کفر کافر را و دین دیندار را، کافروں کو کفر اور دینداروں کو دین، وہ ذرے درد دل عطار را۔ فرماتے ہیں بابا فرید الدین عطار کے خدا مجھے ایک ذرہ درد کا دے دے، تو جس کو درد کا ایک ذرہ مل جائے گا وہ ایٹم بم ہوتا ہے، وہ غیر اللہ کو جلا کے خاک کر دیتا ہے، ہیروشیما بنا دیتا ہے۔ اسی لیے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو علامہ شبلی کے خاص شاگرد تھے، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہیں کہ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، دونوں جہاں کا غم اس کا دور ہو جاتا ہے جو خدا کی محبت کا غم پا جائے، ایسا لذیذ غم جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوب ترزی سم ندیدم شربتے، اللہ کی محبت کا زہر اگر کسی کو مل جائے تو فرماتے ہیں دنیا میں اس سے میٹھا کوئی شربت نہیں، خوب ترزی سم ندیدم شربتے، اور خوب ترزی غم ندیدم راحتے، ایسے اللہ کے غم میں جو مزہ ہے ایسا میں نے دنیا میں کہیں آرام نہیں پایا۔ اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یار ان کی دل نشیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یار ان کی دل نشیں ہوتی، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی، وہاں بستے وہاں رہتے جہاں دودے فغاں کا آسمان ہوتا، یعنی کس عاشقوں کے آہ و نالوں سے کوئی آسمان بنتا، ہم وہاں رہتے جہاں دودھ مانے دھواں، فغاں جس کے دل سے آہ نکلے اللہ کی عشق و محبت میں، وہاں رہتے جہاں دودے فغاں کا آسمان ہوتا، وہاں بستے جہاں خاکستر دل کی زمین ہوتی، خدا کے عاشقوں کے جلے بھنے دل سے اگر کوئی زمین بنتی تو اس بستی میں ہم رہتے، خواجہ صاحب تمنا کرتے ہیں، اور دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ، لیکن جو عالم بے فلک ہوتا جو دنیا بے زمین ہوتی، عالم اوپر اٹھ تڑپ کے جاتے ہیں آسمان رکتا ہے، نیچے تڑپ کے آتے ہیں زمین رک دیتی، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی، نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی، جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو کیا پھر زندہ رہ جاتے، جو ان کو دیکھ لیتے ہم تو پھر کیا زندہ رہ جاتے، نگاہ اولی ہے دل نگاہ واپسی ہوتی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہنسنے سے یہ دھوکہ مت کھاؤ کہ ان کا دل بھی ہنس رہا ہے اور غفلت میں مبتلا ہے، نادانوں کو یہ خیال ہو جاتا ہے، نادان بہت جلد مبتلا ہے بدگمانی ہو جاتا ہے، اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص نصیحت فرمائی کہ دیکھو سجدہ گہرا ترکن از اشک رواں، جب کسی اللہ والے سے بدگمانی آ جائے تو رونا شروع کر دو، سجدہ گاہ کو آنسوؤں سے تر کر دو، سجدہ گہرا ترکن از اشک رواں، سجدہ گاہ کو اشک رواں سے تر کر دو، کہ خدایا وارہا کن کہ خدایا وارہا کن جی گما، اس بدگمانی سے خدا مجھے نجات نصیب فرما، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ سے اللہ والوں کی محبت میں گمان خدا سے مانگو۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے مرشد کے ساتھ جس کو اپنے شیخ کے ساتھ جتنا ہی زیادہ حسن زن ہوگا اتنا ہی اس کو فیض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیار اس پر آتا ہے، اور اسی لیے فرمایا شیطان تو تھوڑی تھوڑی بات میں بدگمانی کی کوشش کرتا ہے کہ جس چشمے سے پانی پی رہا ہے وہاں سے اس کے دل میں بدگمانی ڈال دو۔ ابھی خواجہ صاحب کا وہ شعر میں نے پیش نہیں کیا، بقایا یاد رکھنا کہ ہنسنے کی حالت میں بھی دل رو رہا ہو، اس مضمون پر جو شعر سنانا چاہتا ہوں، ابھی میری ریل کی لائن جو ہے نا وہ کانٹا بدلتا رہتا ہے کوئی عالم غیب سے، لیکن وہ مجھے ذہن میں ہے، اگر بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے۔
شیطان کوشش کرتا ہے کہ دینی مربیوں اور دینی خادموں سے ذرا سی بات میں بدگمانی ڈال دے، پھر اس کے بعد اس کو فیض رک جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو شیخ کا فیض نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ اس کی بدگمانی کا وبال ہے. جیسے دریا کا پانی صاف آ رہا ہے، دریائے سندھ کا، لیکن ٹوٹی میں ذرا سا پیخانہ لگ گیا. بلی ٹوٹی پر بیٹھی ہوئی تھی، پیخانہ کیا تو ٹوٹی کے نیچے گر گیا، مگر ذرا سا لگا رہ گیا، وہ نظر نہیں آیا صفائی کرنے والوں کو. اب جب گلاس سے اس نے لیا تو اس میں بدبو سی آئی، تو دریائے پانی کو دریائے سندھ کے پانی کو گالیاں دے رہا ہے. ارے کیسا سڑا پانی بھیج دیا. وہ سڑا پانی اس کا قصور نہیں ہے، بلی صاحبہ کی بو کا قصور ہے. ایسی نفس صاحبہ ہے، نفس عورت، ان النفس لامارۃ بالسوء. عربی گرامر قواعد سے نفس جو ہے اس کی طرف ضمیر مؤنث کی جاتی ہے. نفس صاحبہ بھی جلدی سے بدگمانی کر لیتے ہیں. اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اے کنگو بندے اللہ را، کیا نصیحت فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حضرات اہل اللہ میں سے، اکابر اولیاء اللہ میں سے. فرمایا کہ دیکھو ایک بنیا نے ایک طوطی پالا تھا. ایک بنیا نے، ہاں بھائی یہ پنکھا ذرا چلا دو، اس وقت مجھے سردی لگ رہی تھی، اب ذرا کچھ گرمی سنا دو. ایک بنیا بقال نے طوطی پالا. وہ طوطی جو تھی اردو بولتی تھی. یہاں آپ کے عجائب خانہ سندھ کے حیدرآباد کے عجائب خانے میں نے خود طوطی کو وہ اردو بولتے سنا ہے. میں گواہی دے رہا ہوں. اس نے مجھے دیکھ کر کہا پاکستان چائے والا، دو جملہ کہا اس چڑیا نے یہاں عجائب خانے میں، سمجھا. اور اسی دن شیر کھل گیا تھا. شیر کا کٹہرا جو ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ گیا اور غفلت سے ملازمین کی. پھر ملازمین نے اعلان کیا کہ شیر کھل گیا ہے، لہذا جو دیکھنے آئے ہیں تماشا والے وہ بھاگ جائیں. اس وقت میری طاقت فرار کو نہ پوچھیے کس طرح میں بھاگا ہوں. اور آج شیر کا خالق کہہ رہا ہے، شیر پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب بس اسٹاپوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹوں پر تم عورتوں کو دیکھتے ہو بری نظر سے تو موا ہوا معاکم اینما کنتم، خدا تمہارے ساتھ ہر وقت ہے جہاں بھی تم رہتے ہو. اکیلی کوٹری میں گناہ کرتے ہو وہاں بھی خدا رہتا ہے. خدا تمہارے ساتھ ہر وقت ہے. یہ اس کا علم ہے کہ تمہیں چیر پھاڑ کر پھینک نہیں دیتا. یہ اس کا علم ہے کہ تم پر چھت نہیں گرا دیتا. یہ اس کا علم ہے کہ زمین پھاڑ کر تم کو دھساتا نہیں. ورنہ ایک پتھری ایسی گردے میں ڈال دے کہ چیختے چیختے تمہاری نانی لذت کی نانی مر جائے. لذت کی نانی، تمہاری نانی نہیں، گناہ کی لذت کی. تو یہ دیکھیے اس دن بڑے بڑے بہادر بھاگے. پھر اس کو اوپر سے گوشت ڈالا گیا، گوشت کے تھن سے آواز آئی تو پھر وہ اندر گھس گیا. پھر اعلان ہو گیا کہ بھائی شیر آ گیا قابو میں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر وقت ہے. گناہ کرتے وقت بے خوفی سے مت سوچو کون ہے میرے ساتھ. تو وہ چڑیا جو تھی طوطی، وہ اردو بولتی تھی. ایک دن بنیا گیا گھر میں کھانے. ایک بلی آئی اور اس کے بادام کے تیل اس کو بلی کو ہے وہ بلی نے اس پر جو حملہ کیا تو وہ پھڑپھڑائی اور پھڑپھڑا کر اس طرح سے وہ نکلی جھپٹا جھپٹی میں کہ وہ تیل کی شیشی بادام کی گر گئی. ساری اس کی گردی تیل روغن بادام سے تر ہو گئی. بنیا نے آ کر دیکھا، جب بنیا نے آ کر دیکھا کہ اس نے ٹوٹی میں بادام گرا دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ اس کو کسی نے حملہ کیا ہوگا جان بچانے کے لیے، پریشانی میں ایسا ہو گیا. اس نے ایک تھپڑ مارا تو اس کے سب بال جھڑ گئے، گنجی ہو گئی، یعنی سر منڈی ہو گئی. اب وہ بولنا چھوڑ دیا، گاہک آنے بند ہو گئے. بنیا بہت رویا، بہت منایا، ہاتھ جوڑا، پرنام کیا، بہت رام رام کیا، مگر وہ نہ مانی. وہ بولنا چھوڑ دیا، منہ پھلائے ہوئے، بہت پریشان. ایک دن ایک اہل اللہ گزرے سر منڈائے ہوئے، اس کے دروازے سے کمبل پوش بزرگ، کمبل پوش درویش، سر منڈائے ہوئے، کمبل ڈالے ہوئے. پہلے زمانے میں اولیاء اللہ اکثر سر منڈائے رہتے تھے تاکہ لوگ زیادہ ہماری طرف توجہ نہ دیں.
آج کل بہت مزین حسین بننے کی ہر ایک کو فکر ہے، دن میں نہ جانے کتنے کنگھے اور کتنے قلو پترے اور کتنے مکس لگائے جاتے ہیں، کتنے سرخی پاؤڈر ہی کی فکر ہے. لیکن جو عقل مند مولانا فرماتے ہیں کہ ایک مور نے اپنے پر کر کے اپنے کو بدشکل بنا لیا، پر نوچ رہا تھا. تو حکیم جانیوس نے پوچھا، ارے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ مور نے جواب دیا کہ انہی پروں کی وجہ سے بندوق کے نشانے میری طرف ہیں، سونا حرام ہو گیا، نیند بھر سو نہیں پاتا. تو جو حسن ہمارا سکون غائب کر دے اس سے بہتر ہے کہ میں آرام سے سوؤں اور اپنا حسن کو ظاہر کر دوں. اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلبا کو سر منڈانے کا حکم دیا کرتے، سر منڈا کر رہو، چین سے سو، دوسرا بھی چین سے رہے، تم بھی چین سے رہو. موروں کو یہ مور کے سے سبق دیا کہ پھر آرام سے سویا، سب شکاری بھاگ گئے، دیکھا ہے تو وشک معلوم ہوتا. تو توتی گنجی ہو گئی. اولیاء اللہ، ایک ولی اللہ گزرے جن کے سر پر تازہ تازہ سر منڈایا تھا اور اس کے بھی بال نہیں تھے. اس دن وہ بولی، آپ نے بھی اپنے مالک کی روغن بادام کی شیشی گرائی تھی، معلوم ہوتا ہے کوئی پکا کر کوئی زبردست تھپڑ پایا ہے، تھپڑ زبردست ملا ہے آپ کو. تو ہنس پڑا وہ بنیادی اور وہ آدمی فرماتے ہیں دیکھو اس کا یہ قیاس صحیح نہیں. اپنی طرح چور سب کو چور سمجھتا ہے، کیونکہ جن کے دل گندے ہیں وہ اللہ والوں کو بھی بدگمانی جلدی کر لیتے ہیں. ہر بری چیز میں جو اچھی چیز جاتی ہے وہ بھی بری ہو جاتی ہے. ایک عورت نے اپنے بچے کا پیخانہ صاف کیا، کچھ تھوڑا سا گل لگا رہ گیا انگلی میں. اس چاند کی پہلی تاریخ تھی، اس نے بھی چاند دیکھا، عورتوں نے بھی چاند دیکھا. عید کے چاند کو زیادہ دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے بنسبت رمضان کے چاند میں تو لوگ دل میں بہت سے غصہ کرتے رہتے ہیں، نہ نظر آیا آپ کو ایک دن اور کھانے کو مل جائے. عید کے چاند میں تو بڑے روزہ نہ رکھنے والے بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی چلو کم سے کم آزادی سے کھائیں پیئیں گے، ورنہ روزے داروں کے ڈر کے مارے چھپ کے پردے پڑے ہوئے ہوٹلوں میں کھانا پڑتا ہے. تو اس کی انگلی میں جو پیخانہ لگا تھا، عورتوں کی عادت ہے کہ جب کوئی چیز دیکھتی ہیں یا بات کرتی ہیں تو انگلی کو ناک پر رکھ لیتی ہیں، یا خواتین کا ایک ہے چرارا. لہذا چاند دیکھ کر اس نے جو انگلی ناک پر رکھی کہ بہن چاند نظر آ گیا، تو انگلی سے پیخانے کی بدبو آئی. تو اس نے اپنی ساتھی سے کہا، سہیلی سے، کہ بہن رے بہن اس مرتبہ چاند بڑا بدبودار نظر آیا، سڑا ہوا نظر آیا. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند بدبودار نہیں تھا، تیری انگلی سڑی ہوئی تھی. تو تمہارے دل سڑے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ والوں کے اندر بدبو نہیں، ان سے حسن ظن رکھو. اور ہم تو کہتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں مولانا شاہ ابرالحق صاحب، کہ ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھو، چاہے 8-10 اس کی غلطی کا بھی تمہیں علم ہو جائے. مثلا آپ نے ریسرچ آفیسر لگا دیا، CID لگا دی، 8-10 اس کا عیب آپ نے معلوم کر دیا. لیکن جب سے بالغ ہوا ہے یہ شخص، اپنا گناہ بھی یاد کرے، اپنا عیب بھی یاد کرے، تو اس کو اپنا زیادہ نظر آئے گا، اپنا ٹوٹل زیادہ نظر آئے گا، اس پر پکا یقین. CID میں تو ہو سکتا ہے اس کا دشمن حسد میں غلط بیانی کر دے. لہذا ہر شخص اپنے کو کسی کا عیب نظر آ جائے تو سمجھے کہ میرے تو سینکڑوں عیب ہیں، جس کو میں یقین اور حلف اور قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں. پھر اپنی یقینی عیب کو جانتے ہوئے دوسروں کو حقیر سمجھنا. مگر ہمارا حال ایسا ہے جیسا کہ ایک گھوڑا جو بہت ہی سرکش تھا اور سوار کو پٹک دیا کرتا تھا، بہت ستاتا تھا، تو عاجز ہو کر اس نے ایک دلال سے کہا کہ میرا گھوڑا بکوا دو، مجھے تنگ کرتا ہے، 10 سال سے صبر کر رہا ہوں. اس نے کہا اچھا. دلال کی عادت ہوتی ہے ایک سچ میں 99 جھوٹ ملا کر، اور فراٹے سے تقریر کر دی اس نے مارکیٹ میں، گھوڑوں کی مارکیٹ میں. یہ گھوڑا ایسا ہے جو طوفان میں چلتا ہے، تیزگام کو شکست دیتا ہے اور کراچی ایکسپریس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اور بوئنگ طیارہ بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے. اس کی رفتار کے سامنے 700 میل فی گھنٹہ بوئنگ طیارہ جاتا ہے، اس کے آگے اس کے قدم و ٹاپ پڑتے ہیں. اور ایسی تقریر کی کہ کوئی بیوقوف پھنس گیا، بیوقوفوں کی کمی تو نہیں ہے. لہذا وہ فوراً دام لگ گیا اس کا. اور جب اس نے تعریف کی تو جو بیچنے والا تھا اس نے کہا اب ہم نہیں بیچتے، ہمیں کیا خبر تھی اتنی خوبیاں اس کی. تب اس نے کہا کہ تم بالکل تیز سے ٹوٹیا ہو، اس لیے کہ تم نے 10 سال اس سے تکلیف اٹھائی، تم کو 10 سال کا رات و دن کا اس کا تجربہ، میری جھوٹی تعریف سے تم اتنی جلدی بیوقوف ہو گئے. ارے بھائی میں نے تو بیچنے کے لیے سب زمین و آسمان کا خلابہ ملایا تھا،
اور تم ایسے بیوقوف کہ 10 سال کا تجربہ بھول گئے. آج ہماری یہی حالت ہے کہ اگر ہماری تلاوت پر، ہماری 2 رکعت نفل پر کوئی تعریف کر دے، ارے صاحب کیا کہنا ہے، ہم تو گئے ان کے گھر تلاوت کر رہے تھے بڑے میاں، اور کہیں آنسو ایک آدھ نکل کے دیکھ لیا، ارے صاحب کیا دل پانی کر دیا ہے، جب دیکھو ان کی آنکھ میں تو آنسو رہتا ہے. نفس کی ساری بدماشیاں جانتے ہیں اپنی. ایلفسٹن اسٹریٹ پر دیکھو ان کو، اور ایئرپورٹ پر دیکھو، جہاں مواقع آتے ہیں جنگ کے، وہاں شکست کھایا ہوا شخص اور اپنی فاتحانہ تعریفوں سے سن کر دیکھتا ہے نفس سے ہزاروں بار اس کی مغلوبیت، بس چکر میں آ جاتا ہے. ماتھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حال یہی ہے کہ اگر کسی نے تعریف کر دی تو اس وقت میں یہ مراقبہ نہیں کرتا کہ بالغ ہونے سے لے کے کتنا اسٹاک جمع کیے ہو برائیوں کا، اس نفس سے شریر سرکش کا اتنا تجربہ ہوتے بھی، اور کسی نے تعریف کر دیا تو آپ نے وہ سمجھ لیا واقعی میں بایزید بستامی سے کم نہیں. اسی لیے حکیم المتھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1500 تصنیف اور ہزاروں علماء بیت، علماء ایسے آفتاب و چاند و سورج، سمجھیے. آپ بتائیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ کم تھے، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، بڑے بڑے علماء دیوبند اور سہارنپور سب بیٹھ تھے حضرت سے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اشرف علی کے دل میں بڑائی نہیں آتی. ایک غم مجھے کھائے جا رہا ہے، وہ عصائے موسمی کی طرح چھوٹے چھوٹے ان دنیاوی غموں کو نگل لیتا ہے. وہ عصائے موسمی جو ہے وہ تمام جادوگروں کے ساتھ وہ بچھو کو کس طرح نگل گیا، ویسے جتنا ہی لوگ ہمیں حضرت و مولانا اور قبلہ اور دنیا بھر کی تعریف کریں، مگر میرے دل میں ایک غم رہتا ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. یہ غم کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. اللہ اللہ، یہ خیال اگر غالب رہے انشاءاللہ تعالی مخلوق کی تعریف سے کبھی آپ کے دل میں بڑائی نہیں آئی. کیا معلوم کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا. سید سلیمان ندوی کو خدا جزائے خیر دے، کیا پیارا شعر اس مضمون کی حقیقت کو ادا کیا کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے قیامت کے دن. اور فرمایا حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم. ارے حیات 2 روزہ، 2 دن کی حیات میں آپ کار والے بنگلے والے بن گئے، کوئی حقیقت نہ سمجھو. حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. تو یہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ جب کبھی اللہ والوں سے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لو کہ ہماری عقل کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوئی ہے. وہ جس مقام سے یہ معاملہ کر رہے ہیں اس مقام تک ہماری عقل کے گھوڑے کی رسائی نہیں. ان سے نیک گمان رکھو. جبکہ عام مسلمانوں سے حکم ہے تو خاص مسلمانوں سے کیسے بدگمانی جائز ہو جائے گی. ظن المومنین خیرا، ظن بالمومنین خیرا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو. تو اولیاء اللہ سے اور صالحین سے اور اکابر و مشائخ و علماء سے کیسے بدگمانی جائز ہو جائے گی. لیکن شیطان کوشش کرتا ہے، وہ کوشش اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ اس چشمے سے پانی پینا اس کو نصیب نہ ہو، محروم ہو جائے. اس کا کھیتی، اس کے دل کی کھیتی میں جو پانی ڈال رہا ہے، کھیتی ایمان کی، اس کی خشک کر دیا جائے. بھائی وہ بھی تو اپنی کوشش کرتا ہے. لہذا اس کا علاج یہی فرمایا کہ جب ایسا ہو 2 رکعت اللہ سے حاجت پڑھ کر روئے اور خدا تعالیٰ سے روئے اور کہے یا اللہ اپنی سجدگاہ کو آنسوؤں سے تر کر دے، اور اللہ سے فریاد کر لے کہ اے خدا اس بدگمانی سے ہمارے قلب کو پاک فرما دے. ہمارے مربین، مشائخ، بزرگان دین سے ہمیں نہایت درجے حسن عطا فرما. جو بات سمجھ میں نہ آئے بس یہی سمجھ لیں بھائی ہماری عقل کیا ہے. 3 چیزیں مہلکات سے ہیں حدیث کے الفاظ میں. ہمارے شیخ نے ابھی حال ہی میں بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کی 3 چیزوں نے امت کو ہلاک کر دیا. 3 چیزیں امت کو ہلاک کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں. نمبر 1 حوم متبعن شوہم مطاعن، ایسا بخل کنجوسی جس کی اطاعت کر لی جائے. ایک تو دل میں کنجوسی ہے، دل نہیں چاہتا خرچ کرنے کو مگر تکلیف اٹھا کر خرچ کر دیا، اس پر اجر ڈبل ملے گا. روزہ رکھے ہوئے ہے، جون کا مہینہ ہے، پیاس شدید ہے، دل چاہتا ہے سراہی کا پانی پی لے، ریفریجریٹر آلو کے لیے کھولا، ٹماٹر نکالا، افطاری کا انتظام، ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل دیکھ کر دل چاہا پینے، تقاضا شدید ہے، پیتا نہیں.
روزے کا اجر بڑھ گیا. خواتین یا کوئی نامناسب جگہ سے آنکھیں اٹھنے کو تقاضا ہوا، روکا، اس کی برکت سے اجر بڑھ گیا. تو بخل میں مولانا عبد الرحمان صاحب کیمبل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت حکیم الامت سے سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ دیتا ہوں مگر دل میں تکلیف معلوم ہوتی، تو کیا یہ تو مجھے پھر اخلاص کہاں رہا؟ بہت پریشان. اور اگر نہیں دیتا ہوں تو زکوٰۃ نہ دینے کا وبال. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں دل کو تکلیف ہوتی ہے تو اخلاص ہوتا ہے، بشاشت نہیں ہوتی. اور بشاشت اور اخلاص میں تلازم نہیں. لازم نہیں ہے کہ اخلاص کے ساتھ خوشی بھی رہے، تکلیف کے ساتھ بھی جہاد لڑا ہے. ایک شخص کا دل کمزور ہے پھر بھی جہاد میں تلواریں چلا رہا ہے، دل تھڑ تھڑ کر رہا ہے، اس کے گناہ پڑ رہے ہیں، اس کو ڈبل اجر مل رہا ہے. لہذا یہ اخلاص ہوتا ہے. اور حوم متبعان، وہ خواہش جس کی اتباع کر لی جائے. لہذا وہ لوگ سخت نادانی میں ہیں جو اپنے شیخ سے ایسا وظیفہ پوچھتے ہیں کہ ایسا وظیفہ بتا دو کہ کوئی بری خواہش ہی نہ رہے دل میں. دیکھو مہلکات میں کون سی خواہش ہے جس کی اتباع کر لی جائے. وہ نہن نفس عن الہوا، جنت ملے گی کب؟ جب خواہش کو روکو گے. جو خواہش ہی نہیں ہوگی تو کیا روکو گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں جو چشمہ ہے اس کو کوئی نہ دیکھے. آپ بتائیے چشمہ تو ہے ہی نہیں، کوئی ثواب ملے گا؟ اور آپ بتائیے یہ چشمہ مت دیکھو میرے ہاتھ میں جو ہے. تو معلوم ہے جس چیز سے منع کیا جائے اس کا وجود ضروری ہے. لہذا جب ہمیں بری بری خواہشوں سے منع کیا جا رہا ہے تو خواہشات کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی اتباع کرنے سے گناہ ہو جائے. ہوا متبع اور ایجاب کل ذی رائے برائے، ہر شخص کو اپنی رائے کو ایسا پسند کرنا. میری سوچ سمجھ میں بات آتی ہے، میری یہ رائے، ہر شخص کو اپنی رائے کو پسند کرنا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص اپنے بڑوں سے مشورہ نہ لے، اپنی رائے کو بہت بلند و بالا تر سمجھے اور بہت پسند کرے تو یہ شخص بھی ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اور آج اس زمانے میں یہ مرض بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ایجاب کل رائے ذی رائے برائے، اپنی رائے کو اتنی اہمیت دینا بس میں نے جو سمجھا ہے سب ٹھیک، دوسرے کی رسائی چاہے شیخ ہی کیوں ہو. آپ مشورہ کرو. امرہم شورا بینہم، صحابہ کی شان میں آیت نازل ہوئی کہ اپنے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے شاور ہم، آپ ان سے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو. تو تین باتیں، تین مرض جس کے اندر ہو، بخل اس درجے کا کہ اس کی اتباع کر لے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، خواہشات بری آئی ہو اس کی اتباع کر لی، یہ ہلاک ہو جائے گا. اور جو اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دے، اس کو پسند اتنا کرے کہ بس میں جو سمجھاؤں ٹھیک ہے بالکل، وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ اپنا ایکس رے کرائے. جو شخص یہ کہہ دے کہ میرا پھیپھڑا، میرا بلڈ، میرا پیشاب بالکل ٹھیک، میرے گردے، اور ڈاکٹر کہہ رہا نہیں بھائی تم ہمیں شبہ ہے، دکھلا لو، ایکس رے کرا لو. چلو نہیں آپ کچھ نہیں جانتے، آپ ڈاک اور بھی ہیں اور ٹر بھی ہیں، اور میں بھی مس بھی ہوں اور ٹر بھی ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب بمبئی میں ملے، وہ بہت زیادہ ان پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، وظیفہ زیادہ پڑھ گیا. اسی لیے حکم ہے کہ بزرگوں سے مشورہ لو، اپنا حال بتاتے رہو. ہر وقت رو رہے ہیں اور لوگوں سے کنارہ کش ہونے لگے. بیوی بچوں کے حقوق، کاروبار کے حقوق کی ادائیگی میں گڑبڑی ہونے لگی. میری حاضری میں تھی، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ سے جو بیعت ہے یہ ان کا دماغی توازن کم ہو رہا ہے اور یہ حقوق و لباس میں غفلت کر رہے ہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں، کسی وقت میں بھی ان کا یعنی مجذوب پاگل کی طرح سے ہو جائیں گے اور مجذوب نہیں وہ پاگل ہو جائیں گے. تو حضرت نے ان کو فوراً حکم دیا کہ اختر جتنا وظیفہ کرے. میں نے عرض کیا حضرت وظیفہ بند کرا دیا جائیں گے. تو حضرت نے ان کو بلا کر فرمایا کہ اب تم ان کے کہنے پر چلو جب تک یہاں ہیں بمبئی میں. تو ان کے مریضوں سے بھی میں نے کہہ دیا بھائی فی الحال ان سے علاج مت کرو. اور کیونکہ ان کی ڈاک میں اور ٹر میں تھوڑا فاصلہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر تو ہیں یہ مگر ان کی ڈاک میں اور ٹر میں کچھ فاصلے ہو گئے ہیں، لہٰذا آج کل ان سے علاج مت کراؤ. وہ خود بھی بہت پھنسے اور بہت خوش ہوئے، بعد میں معتدل ہوئے، چند دن میں علاج سے ٹھیک ہو گئے.
उनको मुरब्बा सेब वगैरह बताया गया, दिल में ताकत आ गई, इलाज से ठीक हो। अगर कोई मुरब्बी ना हो तो कुछ दिन के बाद ऐसे लोग फिर पागल हो जाते हैं। लोग समझते हैं मजबूर हो गए, मजबूर नहीं होते, वो पागल होते हैं। खुशकी बढ़ जाती है दिमाग में, और खुशकी बढ़ने से अखलाक में भी खराबी आ जाती है। उसको गुस्सा बहुत आता है, वो समझता है कि मुझे जलाल आ रहा है, जो वजीफा पढ़ा है जलाल नहीं है, वो शैतानी गुस्सा है। तो अब वो बात मुझे फिर याद आई। अब हमारी रेल जो है पुरानी पटरी पर आ रही है, जहां से मैंने अपनी लाइन मेरी बदली गई थी, कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह वालों के हंसने से ये ना समझो कि ये हमारी ही तरह इनका दिल भी गाफिल है। उनका दिल अल्लाह की याद में हर वक्त रोता रहता है, जिस पर मैं अपना 2 शेर इस वक्त सुना रहा हूं। नंबर 1 ये है, अपना एक शेर, ख्वाजा साहब का एक शेर है। अच्छा, पहले ख्वाजा साहब को सुनाता हूं बरकत के लिए, कि बड़े हैं हमारे अकाबिर में से। लबों पे गो है हंसी भी हरदम, लबों पे गो है हंसी भी हरदम, और आंख भी मेरी तर नहीं है। लबों पे गो है हंसी भी हरदम, और आंख भी मेरी तर नहीं है, मगर जो दिल रो रहा है पैहम, किसी को उसकी खबर नहीं। लबों पे गो है हंसी भी हरदम, और आंख भी मेरी तर नहीं है, मगर जो दिल रो रहा है पैहम, किसी को उसकी खबर नहीं। ये है अल्लाह वालों का मकाम। हंसते हैं मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत का गम, वो कांटा चुभा हुआ है। अब मेरा शेर सुन लीजिए। दुनिया के मशगलों में भी ये बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में भी ये बाखुदा रहे, ये सबके साथ रह के भी सबसे जुदा रहे। दुनिया के मशगलों में भी ये बाखुदा रहे, ये सबके साथ रह के भी सबसे जुदा रहे। अब तीसरा शेर मौलाना असदुल्लाह साहब, मुहद्दिस सहारनपुरी, खलीफा हकीमुल उम्मत थानवी का शेर सुन लीजिए। फरमाते हैं, गो हजारों शगल हैं दिन रात में, गो हजारों शगल हैं दिन रात में, लेकिन असाद आपसे गाफिल नहीं। वाह, लेकिन असाद आपसे गाफिल नहीं। गो हजारों शगल हैं दिन रात में, हजारों काम में हो, लेकिन दिल में वो गम। हर वक्त अल्लाह की हुजूरी कैसे नसीब हो, हल्का सा ध्यान रहे कि मैं उनका हूं, बस हल्का सा ख्याल रहे कि मैं अल्लाह का हूं। टाइपिस्ट टाइप कर रहा है, उंगलियों को देख के ये उंगलियां मेरे अल्लाह की बनाई हुई, हुजूरी नसीब हो। डॉक्टर नर्स देख रहा है और आला लगा रहा है, उसको इतना एहसास कि अल्लाह ताला का हूं, नहीं हूं किसी का तो क्यों हूं किसी का, उन्हीं का हुआ जा रहा। आहिस्ता आहिस्ता उनसे निस्बत ऐसी कायम हो जाए कि बीवी को देखो तो समझ लो अल्लाह की बंदी है। पहले आसमान पर नजर जाए फिर जमीन पर आए। ये निस्बत, ये हुजूरी, ये ताल्लुक मा अल्लाह जिसको नसीब हो जाए, उसकी दुनिया जन्नत बन जाती। बीवी पर नजर पड़े, समझो मेरे अल्लाह की बंदी है, उसने दिया है, उसने बनाया है। कि किलिस में बस्ते मौला से मन है, कि किलिस में बस्ते मौला से मन, बाने कूचे लैलास मन। मोहब्बत की बातें हैं ये। मौलाना फरमाते हैं, मजनू ने लैला की गली की एक कुत्ती से कहा कि देखो तो जरा इस कुतिया को, मेरे लैला की गली में रहती है, कैसी चमकदार आंखें, तारीफ कर रहा है और कह रहा है तिलिस्म बस्ते मौला से मन, अरे मेरे मौला ने इसको बनाया है, क्या तिलिस्म है, जादू है, कैसी तारीफ है। कुतिया की तारीफ कर रहा, लैला की मोहब्बत है। लोग अल्लाह वालों की मोहब्बत में इश्काल करते हैं। देखो मोहब्बत इसका नाम है जिसको मारूनी बयान करना है। अगर इसमें कोई सबक न होता, जलालुद्दीन रूमी हरगिज़ इसको न बयान करते। वो दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत सिखाना चाहती है। लेकिन जब तक कि अल्लाह की मोहब्बत न चखे कि लाख मिसाल दो, समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा रग़बत पैदा हो जाएगी। जैसे किसी नाबीना से किसी ने कहा हम तुमको खीर खिलाएंगे, तो उस नाबीना अंधे ने पूछा खीर कैसी होती है? उसने कहा सफेद सफेद होती है। उसने कहा सफेद सफेद कैसी होती है? उसने कहा जैसे बगुला सफेद सफेद होता है। फिर उसने कहा बगुला कैसा होता है? तो उसने हाथ पकड़कर अपनी हाथ को यूं करके कहा।
اس کے ہاتھ کہا دیکھو ایسے ہوتا ہے بگلا, اور وہ اس نے کہا ابھی بھی ہم نہیں سمجھے. بگلے پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا. آج وہ حکیم بھی آ گیا تکسیلا سے. ایک حکیم میرا دوست مجذوب, اور وہ میرا خلیفہ بھی ہے, وہ آج آئے ہوئے ہیں. وہ ان کا میں نے دیکھا تکسیلا میں کہ آنکھ بند کیا اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. کوئی مریض آیا آنکھ کھولا اور جلدی سے دوا لے کر اور فوراً کہتے ہیں پیسہ جلدی دو اور فوراً خالی کرو مجھے, تاکہ میں اللہ کے ساتھ مشغول ہو جاؤں. ٹھہرنے نہیں دیتا زیادہ دیر تک مریضوں کو. کبھی سوٹر کے اوپر ہی انجیکشن لگا دیتا ہے, شلوار کے اوپر سے انجیکشن لگا دیا مجذوب آدمی. وہ کہتا ارے اسپرٹ تو نہیں لگایا, تو بعد میں دیتا, پھر شلوار میں ہاتھ ڈال کر بیچارہ رگڑ رہا. لوگ تماشا دیکھنے اس کے مطلب میں آتے ہیں. کسی نے کہا جراثیم سے نہیں ڈرتے, اس نے کہا جراثیم کے خالق سے میں نے رابطہ کر رکھا ہے. اتنی شفا ہوتی ہے کہ پشاور تک کے مریض آتے ہیں. اور بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر 12 بجے رات کو 2 مہینہ رہ کر بھاگ گئے کہ اس بابا کے سامنے میری نہیں چڑھے گی. حالانکہ وہ ٹوپی اوپی اس کی میلی تو کرتا اجرا کچھ عجیب ڈیزائن سے رہتا ہے. تو اس نے جب میں نے دیکھا کہ یہ بگلا کی طرح آنکھ بند کیے مراقب رہتا ہے, اور مریض آیا تو فوراً باہوش ہو جاتا ہے اور جلدی سے پیسہ لے کے جیب میں رکھ لیتا ہے. تو میں نے یہاں سے ایک شعر لکھا کراچی سے کہ یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا, یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا, اور جب مچھلی کو دبوچا تو تیرا راز کھلا. وہ آ گئے آج ماشاءاللہ تکسیلا سے ملاقات. ان کی 2 بات سناتا ہوں. ایک شخص نے کہا کہ اس زمانے میں معاشرہ خراب ہے, ہم کیسے دیندار رہ سکتے ہیں, اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے. تو اس مجذوب نے جواب دیا حکیم امیر احمد صاحب نے کہ اکیلا چنا اگر بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا تو خود تو پھوٹ سکتا ہے. خود جان دے دو خدا پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. لاکھ دنیا گالیاں دے معاشرہ دے, ملا ہے خوب مزے لو مست ہو جاؤ. کہ اب سرٹیفکیٹ مل گئی خدا کی محبت کی. جب لوگ پاگل کہنے لگے تو سمجھ لو اب آپ سند یافتہ ہو گئے, کوالیفائڈ ہو گئے. آپ اللہ کی محبت کے میں آپ ڈگری یافتہ ہو گئے, کیونکہ ڈگر صحیح ہو گئی آپ کی. دوسری بات سنی, ایک دن دعا مانگ رہے تھے تو یوں کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں آپ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی بات دل میں ڈالتی. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک کہ چکھے نہیں اس کا پورا پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے. کچھ مثالوں سے تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا ہے. کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ ہاں ٹھہرو بھائی, ایک شعر. ہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سنا تھا, وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن اثر آپ سے غافل نہیں. ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی حضوری اور نسبت قائم ہو جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں زمین پر رہو, جسم تو زمین پر رکھو, روح کو عرش پر رکھو. اتنا یاد کرو ان کو, اتنا یاد کرو کہ فرشی رہتے ہوئے عرشی رہو. اتنا یاد کرو کہ زمین کے فرش پر رہتے ہوئے صاحب عرش رہو. اور یہ مشکل نہیں. تھانہ بھون میں ایک دن ڈاک پڑھی جا رہی, خطوط پڑھے جا رہے تھے. حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط پڑھا کہ ایک صاحب کا خلیفہ ہیں ہمارے, بہت بڑے عالم ہیں, بڑے بزرگ ہیں, ان کا خط آیا ہے کہ میں دنیا کی زمین پر جب چلتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. اتنے میں پیرانی صاحبہ نے بلوایا, حضرت خان اپنے گھر تشریف لے گئے. تو جن بڑے میاں نے وہ خط دیکھا ان سے میری ملاقات ہوئی ضلع سلطانپور یوپی میں. انہوں نے کہا کہ بتا دو کون ہے تمہارے شیخ ہے مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کے حالات ہیں. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں سے ہیں جو میرے مرشد اول تھے, جن کے ساتھ جوانی دی تھی اختر نے, جن کو ان کے حالات کہ زمین پر رہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چلتا ہوں. یہ تعلق اللہ والوں سے اور ذکر اللہ کی کثرت سے, اللہ کو خوب یاد کرنے سے یہ بات خدا تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. وہ دل میں ڈال دیتے ہیں اپنا نور, اپنا تعلق نصیب کر دیتے ہیں, خود مدد کر لیتے ہیں. ہمارا بالکل سلوک کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچہ ابھی تو 3-4 قدم چل کر گر جاتا ہے
اس کو باپ چلوائے، آؤ بیٹا چلو، اس کے بعد 3-4 قدم چل کے وہ گرنے جب لگتا ہے تب باپ خود اٹھا لیتا ہے اس کو۔ حکیم الامت فرماتے ہیں سلوک اور اللہ کے راستے کا حاصل نچوڑ یہ ہے کہ تم کچھ چلنا شروع کر دو، کچھ اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، اللہ والوں سے جس سے مناسبت ہو آنا جانا شروع کر دو، کچھ تھوڑا سا ان سے ذکر سیکھ لو، کچھ دین کی وہ کتابیں جو بزرگوں کی ہیں جو ملفوظات وغیرہ پڑھنا شروع کر دو، کچھ عمل شروع کر دو، بالکل بیٹھے نہ رہو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ خود اٹھا لیں گے آپ کو۔ بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑپھڑائے گا۔ کچھ تو کوشش کرو، کچھ تو کوشش کرو گناہ چھوڑنے کے لیے، پنجڑے میں پھڑپھڑانا تو شروع کرو۔ اللہ راستہ کھولتے ہیں، دور سے راستہ بند معلوم ہوتا ہے، دیہاتوں میں جو لوگ چلتے ہیں معلوم ہوتا ہے زمین آسمان ملا ہوا ہے، راستہ بند، لیکن جیسے جیسے بڑھتے ہیں زمین آسمان کے فاصلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شیطان بہکاتا رہے، اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، سبحان اللہ، ارحم الراحمین اپنے راستے کو مشکل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین آسان ہے۔ ذکر اللہ، ذکر کی برکت سے آپ، اگر کوئی کہے کہ میں فرشی ہوں، زمین پر ہوں، عرش والا کیسے بن سکتا ہوں؟ فرشی عرشی کیسے ہو سکتا ہے؟ ذکر کی برکت سے۔ ذکر کو جتنا ہو سکے محبت سے نام لیجیے، تو ذکر کی برکت سے فرماتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کھولے وہ یا نہ کھولے در، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جاؤ، اللہ اللہ کیے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹائے جاؤ، گفت پیغمبر کی چوں کو بھی درے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مولانا رومی روایت کرتے ہیں کہ جب گفت پیغمبر کی چوں کو بھی درے، عاقبت بینی عذابر ہم سرے، کوئی دروازہ مسلسل جب کھٹکھٹاؤ گے ایک دن ضرور دروازہ کھل جائے گا، کریم نکل آئے گا، سر نکالے گا۔ کہو کیا کہتے ہو؟ جب مسلسل کہو گے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، دروازے ذکر کرتے رہو، محدثین لکھتے ہیں کہ ذکر کرنے والا اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ الذاکر کالواقف علی الباب، ذکر کا الذاکر یعنی الذی ذکر، الف لام جب اسم فاعل پر داخل ہوتا ہے اسم موصول کا کام دیتا ہے۔ الذاکر یعنی الذی ذکر، جس نے خدا کو یاد کیا، کالواقف علی الباب یعنی کالذی وقف علی باب الحق، گویا کہ کھڑا ہو گیا اللہ کے دروازے پر۔ آج عربی کے قواعد کام آئے یا نہیں بتائیے؟ کالواقف یعنی کالذی وقف، مثل اس شخص کے جو کھڑا ہو گیا خدا کے دروازے کے سامنے۔ ذکر نے ہم کو زمین سے اٹھا کر عرش اعظم پر پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ لیکن کسی اللہ والے کی دعائیں بھی شامل حال، تربیت اسی کا نام ہے۔ وہی انڈا مردہ مرغی کے پروں میں رہتا ہے، اگرچہ وہ بطخ کیوں نہ ہو، شاہین و ہما کیوں نہ ہو، مگر مرغی کی گرمی سے وہ بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ مت دیکھو شیخ میرا مرغی تو جو گھٹیا درجے کی، مرغی کے پر میں مجددین کی تربیت غیر مجدد کے آغوش صحبت سے ہوئی۔ حکیم الامت ثانوی مجدد تھے، حاجی صاحب مجدد نہیں تھے، لیکن مجدد کی تربیت غیر عالم غیر مجدد نے کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن نسبت قوی ہونی چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ سے۔ حاجی صاحب کو نسبت قوی تھی، بہت قوی تھی، قوا قوت، اتنا روتے تھے کعبہ شریف میں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں میں نے 6 مہینے حاجی صاحب کا رونا خود سنا ہے، ایسا رات کو تہجد کے وقت روتے تھے کہ سننے والوں کا کلیلہ پھٹتا تھا۔ کیا بات تھی، جس کو درد دل عطا ہوتا ہے اسی کو یہ سب بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زمین پر رہتے ہوئے اتنی قوی تعلق اللہ سے قائم کر لیجئے کہ جو بھی دیکھیے پہلے آسمان پر نظر جائے پھر زمین پر آئے۔ بیوی کو دیکھا اللہ یاد آ جائے کہ خدا نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ کی بندی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو مولانا رومی فرماتے ہیں مجنون نے اس کو کہا، اس لیلا کی گلی کی کتیا کی طلسم بخت ہے مولا سے من، یہ میرے مولا کا طلسم ہے جادو، کیسی خوبصورت بنایا، کیسی آنکھیں ہیں اس کی، اور پاسبانے ٹوٹے لیلا سے من، میرے لیلا کی گلی کی پاسبان ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے مجنون کہ ہر کی باشد
من بشیرہ کہتے ہیں یک موئے ہو، میں شیروں کو اس کا اقبال نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میرے محبوب کی گلی میں رہتا ہے. کس قدر عظمتیں بیان کی، یہ محبت سکھا دیا کہ مدینے کے والوں کا اس طرح ادب کرنا. مولانا کیا لیلا مجنوں کا تو نام لیتے ہیں، ایسے سکھا دیا کہ مدینے کی گلیوں میں جب چلنا سنبھل کر چلنا، ادب سے چلنا، مدینے والوں سے لڑائی جھگڑے نہ کرنا سکھا دیا. من بشیرہ کہتے ہیں یک منہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر، تو میں کر رہا تھا، دکان دیکھا، کاروبار دیکھا، پہلے اوپر جائے کہ اللہ نے کاروبار دیا، اپنی عقل سے نہیں. ہارون کی طرح مت کہیے اوٹی تو اعلیٰ علم کہ میں اپنی سمجھ علم سے میں نے کمایا، نہیں، کہو اللہ کے فضل سے اس نے ہمیں ڈاکٹر بنایا. بچوں کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف ہر وقت نظر جاتی رہی، ہر سانس میں اوپر جائے نیچے آئے، مسلسل رابطہ رہنا چاہیے. آخر جہاز کتنے اڑتے ہیں اوپر، کتنے ہزار فٹ پر جہاز چلتا ہے، بوئنگ 5,000 فٹ، مگر وائرلیس سے مرکز سے رابطہ رہتا کہ نہیں. آپ کے قلب کی وائرلیس ہر وقت خدا سے کنیکشن ملا رہے کہ میرے اللہ نے بچے دیے، ان پر نظر ڈالو تو خوش ہو جاؤ، شکر ادا کرو کہ میرے اللہ نے بچے دیے. دیکھیے اس ہاتھ پر ایک بات یاد آئی، میں نے ابھی مولانا شاہ عبدالرحمن صاحب کی موجودگی میں اور مولانا یوسف لدھیانوی خاتون کی موجودگی میں، ان بزرگوں کی موجودگی میں ایک مضمون بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کو فرمائیں گے جاؤ میرے اللہ والے خاص بندے جن کی برکت سے تم جنتی ہوئے ہو، پہلے ان سے ملو. وقت کھلی تھی عبادی، میرے خاص بندوں سے ملو. وقت کھلی جنتی، پھر جنت میں جاؤ. جنت کا درجہ ثانوی، میرے خاص بندوں کا درجہ جنت سے زیادہ ہے، پہلے ان سے ملو جن کی برکتوں سے تم اللہ والے بنے. تو شاہ دلفری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی اللہ والے کی ملاقات جنت کی نعمت سے زیادہ افضل، کیونکہ مکان سے افضل ہوتا ہے. یہ مضمون بیان کر رہا تھا. پھر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میرا ایک شعر ہے فارسی میں، میسر کیوں مرا صحبت بجانے عاشقاں آئے، جب مجھے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، ہمیں بینم کی جنت برزمی اب آسماں آئے تو میں دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بڑھیا کام کے لیے بایاں ہاتھ کو استعمال کیا، استنجا کرنے کے لیے تو بایاں ہاتھ ٹھیک ہے، ناک صاف کرنا ہو تو ٹھیک ہے، لیٹرین کی طرف دکھانا ہو کسی کو تو گھٹیا کام بایاں ہاتھ سے، اور اچھا کام کے لیے تو سنت یہی ہے کہ سیدھا ہاتھ استعمال کریں. کتابیں سیدھے ہاتھ میں لو، جوتا بایاں ہاتھ میں لو، ہے حکم کی نہیں. تو ہم نے کہا اللہ ہو کر بڈھا ہو گیا، لیکن دیکھ لیجیے آپ شیخ کی ضرورت ہے یا نہیں، شیخ کی ضرورت ہے یا نہیں، بولیے. بڑے بڑے علوم اللہ میری زبان سے بیان کرا دیتا ہے، مگر اصلاح کی ضرورت آتی مجھے. اسی سے پتا چلا حضرت میں تنبیہ ہونا کہ بایاں ہاتھ سے آئندہ اشارہ مت کرو. اب جب میں اشارہ کرتا ہوں تو مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے، سیدھے ہاتھ سے اچھی کام کے لیے سیدھے ہاتھ سے. رسالہ دینی پیش کیا تو دینی رسالے کا ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے خالص مذہبی دینی رسالہ، اور جب ورق الٹا تو اس میں شربت روح افزا کا ایڈورٹائز یا کسی تاجر کا، کسی احمد کا یا کسی کا وہ تھا وہ ایڈورٹائز بزنس کا اشتہار جس میں رسالے والوں کو پیسہ ملتا ہے. حضرت نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ خالص دینی رسالہ ٹائٹل پر ہے، اور اس کے الٹتے ہی دنیا نظر آ گئی. ارے بھائی اس کو 20 میں کر دو، اشتہارات کہیں آخر میں کر دو. یہ دو بات شیخ کی. انہوں نے کہا رسالے والے نے کہ حضرت بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا مگر مجھے اس بات پر کسی نے تنبیہ نہیں کی. ٹماٹر کی چٹنی کا اشتہار آیا تھا البلاغ میں، اس میں ایک شکل بنی ہوئی تھی. حضرت نے ہردوئی سے خط لکھا کہ ایک رسالہ ہے تمہارے پاکستان میں جس پر ٹماٹر کی چٹنی کا ایڈورٹائز ہے، اس میں ایک شکل ہے، رسالے والوں سے کہو کہ شکل مٹا دیں، دینی رسالے میں شکل تصویر. تو میں عرض کر رہا تھا اتنا خدا تعالیٰ کو یاد کیجیے کہ اپنی کار دیکھو تو خدا یاد آئے کہ اللہ نے مجھے دی. کتنے بندے ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں. اپنا مکان دیکھیے تو پہلے اللہ پر نظر جائے. نعمتوں کو جب دیکھیے تو نعمت دینے والا بھی یاد آنا چاہیے یا نہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب جان سے زیادہ خدا پیارا ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ داڑھی رکھنا مشکل لگتا ہے، نظر بچانا مشکل لگتا ہے، کیونکہ گان آپ کو اللہ سے زیادہ پیارے ہیں، جان اپنی زیادہ پیاری ہے، دل اپنا زیادہ پیارا ہے، اس لیے گناہ نہیں چھوڑتا کہ اپنا دل خوش ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے.
اپنی جان میں مزہ آ جاتا ہے، اپنے گال کو مزہ آتا ہے جب شیشے میں دیکھتے ہیں کہ گال پر بال نہیں، داڑھی نہیں۔ جب خدا کی محبت اہل اللہ کی صحبت سے اللہ اللہ کرتے کرتے ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جان سے زیادہ ہوگی، جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ جو پیاس میں ہوتی۔ تین محبت، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں اے خدا اپنی محبت مجھ کو عطا فرما، اللہم انی اسألک حبک احب الی من نفسی، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ اپنی محبت مجھے اتنی دے دے کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو پیار کروں، کہ جب آپ کا حکم ہو تو جان دینے میں مزہ آ جائے۔ یہ نہیں کہ مجبوراً کیا کہوں صاحب، کیا کہوں جہاد میں جان دینے کا حکم ہو گیا، نہیں، جان دینے کے لیے آپ مست دیوانے رہیں، ایسی محبت خدا عطا کر دے۔ تو جب جان سے زیادہ اللہ پیارے ہوں گے پھر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جان کو کتنی ہی تکلیف ہو آپ روزہ رکھیں گے، جان کو کتنا ہی تکلیف ہو آپ نگاہ عورتوں سے بچا لیں گے، جان کو کتنا ہی تکلیف ہو حرام آمدنی 5 کروڑ روپیہ ملنے والا ہے کہیں سے، لیکن معلوم ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے، آپ سوکھی روٹی کھا لیں گے، چٹنی روٹی کھا لیں گے، مگر سود یا خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی راہوں سے اس کو نہیں حاصل کریں گے۔ دال روٹی کھانے سے تو زندہ رہ سکتے ہیں، مرغ کھانے کے لیے حرام کمانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور مرغ کھانے والوں کو دیکھا گیا کہ ہاسپٹل میں داخل ہے، اور دال روٹی والوں کو دیکھا گیا کہ ٹماٹر گالوں پر نچوڑا ہوا ہے، لال ہے بالکل۔ چٹنی روٹی کھانے والوں کو دیکھا گیا کہ تندرست لال خون ٹپکا پڑتا ہے، اور جو مرغ اور یخنی پی رہے ہیں ان کو دیکھا کہ وہ اسپتالوں میں چیخ رہے ہیں۔ ارے حلال کی چٹنی روٹی برازی ہو، واللہ ثم واللہ، تب تو قسمیں اٹھا رہا ہے کہ خدا کی نافرمانی کی راہوں سے مومن کو کبھی چین نہیں مل سکتا۔ گدھے کو تو بھوسا رات آ سکتا ہے، کافر کو گناہ رات آ سکتے ہیں، گدھے کو بھوسا رات آ سکتا ہے، انسان کے معدے کو بھوسا نہیں رات آ سکتا۔ مومن شریف انسان ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے، کلمہ پڑھ چکا، اس کی روحانیت، اس کی لطافت پیدا ہو چکی کلمے کی برکت سے، اس کو گناہ رات نہیں آئے گا۔ جو لوگ چاہیں چوری چھپے اپنی قسمت ہیں اور اپنی بدبختی کی راہیں کرتے ہیں، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ جس چیز کے لیے تم کر رہے ہو یہ چین نہیں ہے، چین بے چینی پاؤ، بلڈ پریشر اور ہائی ہو جائے، ہائی بلڈ پریشر اور کشمکش بڑھ جائے۔ جیسے نمکین غذائیں ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ نہیں کہ نمکین غذا مت کھاؤ تمہیں ہائی بلڈ پریشر ہے، تو جسمانی ہائی بلڈ پریشر کے لیے میں نے ایک شعر بنا دیا، ڈاکٹر ہمارے عبدالسلام صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا میں اس شعر کو لکھ دوں گا وہاں، جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، ہائی بلڈ پریشر والوں کی، جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، شعر ہو گیا نا۔ اور روحانی ہائی بلڈ پریشر کسی کو، روحانی ہائی بلڈ پریشر بھی تو ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے۔ نص قرآن ہے یہ تصوف نہ سمجھنا، خالی مدلل ہے یہ، قرآن پاک میں اللہ حکم دے رہے ہیں نگاہیں نیچی کر لو۔ جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں، کیونکہ تمہارا ہائی بلڈ پریشر پریشانی بڑھ جائے گی، ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے، ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا، اللہ کا گھر ہے یہ، مرنے والی سڑنے والی یہی شکلیں دیکھتے ہو قبروں میں کیا حال ہوتا ہے، ان پر دل مت ضائع کرو، مٹی پر اپنی مٹی کو مٹی مت کرو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کی جس نے دی جوانی، خدا پر فدا ہو تو مٹی آپ کی قیمتی ہو جائے گی، ورنہ ایک دن آئے گا تم رو گی نہ اپنے جذبات پر، آج تو غضب پڑ رہے ہو ان کو دیکھ کر، ہائے آنکھیں ایسی ہو بال ایسے، ایک دن تمہیں رونا کیوں پڑتا ہے؟ اگر یہ محبت صحیح ہے کیوں روتے ہو؟ کیوں بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا؟ جب نقشہ چہرے کا بدل جاتا ہے پھر کیوں منہ پھیرتے ہو؟ اور یہ شعر اختر کا پڑھتے ہو، بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ اپنی ہسٹری باقی۔ تو یہ چیزیں، چاند جس دن چاند 14ویں رات کا ہوتا ہے آسمان پر پورا روشن، سمندر کے موجوں میں تلاطم بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ زمین والے چاند جو ہیں ان سے بھی اپنی نگاہوں کو بچاؤ ورنہ تمہارے قلب کے سمندر میں طوفان آ جائے،
تمہارا دین برباد ہو جائے گا، کشتیاں الٹ جائیں گی. جس دن 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے کتنی کشتیاں اور جہاز الٹ جاتے ہیں اگر ان کا لنگر مضبوط نہ ہو. طوفان بڑھ جاتا ہے، اس کی کشش ہوتی ہے. تو زمین کے چاندوں سے بھی حکم دیا کہ دیکھو ان سے نظر بچاؤ، مگر کیا ملے گا ان سے نظر بچانے پر؟ خدا ملے گا. توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، شاعر اصغر گونڈوی فرماتے ہیں، جگر کے استاد اللہ والے تہجد گزار. توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، یعنی ہم نے ہزاروں چاند و سورج سے اپنی نظر کو بچایا ہے. توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تم نے. تب اللہ ملتا ہے. دل ویران میں خدا کی قرب کا خزانہ دفن ہوتا ہے. دل کو پہلے ویران کرتے ہیں پھر وہ آباد کرتے ہیں اپنی محبت سے. وہی مولانا رومی فرماتے ہیں خزانہ شہر میں نہیں دفن ہوتا، خزانہ ویرانے میں ہوتا ہے. ہماری خواہشات کو توڑا. لذت درد خستگی کب دیتے ہیں؟ شاعر اصغر گونڈوی کا شعر ہے، لذت درد خستگی دولت دامن تہی دامن ہو گئے. سب خواہشات ختم تو نہیں ہوئے مگر ان پر عمل نہیں کیا گیا. شیطان کہتا تم تو بڑے نامراد ہو، تمہاری کوئی آرزو پوری نہیں ہو رہی. لیکن اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لذت درد خستگی دولت دامن تہی، توڑ کے سارے حوصلے مجھ کو اب یہ سلا دیا. لذت درد دیتے ہیں اسی کو جو اپنے آج دیکھو عبادت کرنا آسان، تہجد پڑھنا آسان، نظر کیوں نہیں بچاتے ہوں گے؟ تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ. یہ میرا شعر ہے اپنا. تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، اے اشراق اور تہجد پڑھنے والوں، تلاوت کرنے کی لذت لوٹنے والوں. تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ. ذرا ایک ناجائز خواہش کو توڑ دے، اپنی نگاہیں بچا لے، پھر دیکھ کہ تجھے کیا ملتا ہے. کیونکہ براہ راست دل پر اس کا غم آتا ہے. نماز پڑھنے میں تو اٹھنا بیٹھنا جسم کی محنت ہے، یہاں قلب کی محنت ہے. دل بادشاہ ہے، جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو خدا کی رحمت کو جوش آیا کہ یہ دل بھی اپنا دے رہا ہے مجھے. اسی سے لوگ بھاگتے ہیں. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اور ٹھنڈے پانی کی جتنی پیاسے کو ہوتی ہے اس سے زیادہ جب تک نہیں حاصل ہوگی گناہ کا چھوڑنا آسان نہیں ہوگا. سن لیجئے خوب، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایسی تھوڑی ہو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. جب تک خدا تعالیٰ کی محبت ہمیں اپنی جان سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، اور ٹھنڈے پانی کو جو پیاسے کو ہوتی ہے اتنی زیادہ نہیں ہوگی، ہم گناہ کی مزے نہیں چھوڑ سکتے. نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے گا میر. نعم البدل پا کر تب آدمی چھوٹی بریانی دیکھ کر تب دال روٹی سے توبہ کر سکتا ہے. اس لیے میں ایک بار عرض کرتا ہوں کہ اہل اللہ کی صحبت اور اللہ اللہ کرنا اور خدا تعالیٰ کی اتنی محبت سیکھنا کہ جس سے خدا ہماری جان سے زیادہ پیارے ہو جائیں، عزیز تر ہو جائیں، جان سے زیادہ ان کی محبت معلوم ہونے لگے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت معلوم ہونے لگے. زیادہ کہہ رہا ہوں، چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا ہوں. محبت بیوی بچوں کی 98 ہے، کوئی بالکل جائز، مگر اللہ تعالیٰ کی 99. میں زیادہ نہیں کہتا، 105 ڈگری نہیں کہہ رہا ہوں. غالب ہو جائے، غالب میں 1% سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ محبت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ محبت کیسے حاصل ہوگی؟ جب فکر اینو آنے جب اس کو پریشاں کر دیا، میں نے سر نظر جنون فتنہ سامہ کر دیا. جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی. کسی اللہ والے سے دل لگا لو. اگر حضور نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے خدا میں تیرے عاشقوں کی محبت مانگتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ میں آپ کے عاشقوں کی محبت مانگتا ہوں، اصلوں کا حبت، آپ کی محبت بھی مانگتا ہوں اے خدا، مگر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی مانگتا ہوں، اور ان اعمال کی محبت بھی مانگتا ہوں جو آپ کی محبت تک پہنچانے والے ہیں. درمیان میں اللہ والوں کی محبت، بس صحبت، اہل اللہ کی صحبت. اگر دیسی آم کو لنگڑے آم کا قلم لنگڑا آم بنا سکتا ہے تو دیسی دلوں کو بھی اللہ والوں کے دل اللہ والا دل بنا سکتا ہے. اگر دیسی آم لنگڑے آم کی قلم سے لنگڑا آم ہو سکتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ سکتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ نباتات میں پیوند کاری کا کارآمد ہو، اور اشرف المخلوقات میں پیوند کاری نبوت کی پیوند سے کیا ہو گئے؟ سب صحابی ہو گئے. ایک نظر دیکھنے، نظر کی قیمت یہ ہے
چاہے کہ لاکھ کروڑ 1 کروڑ بخاری کی شرح لکھ دے کوئی, 1 کروڑ تہجد پڑھ لے, مگر صحابی نہیں ہو سکتا, کیوں؟ نظر نبوت نہیں پایا اس میں. نظر کی قیمت دیکھ لو کیا ملتا ہے. کچھ دن صحبت میں بیٹھ کر تو دیکھو, ابھی کہنے پر جو تمام اولیاء اللہ جیسے پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, اللہ سے ملنے کا یہی ایک راستہ ہے, ملنے والوں سے راہ پیدا کر, ملنے والوں سے راہ پیدا کر, جو خدا سے ملنے والے ہیں ان سے راہ و رسم پیدا کر. کیا بات ایک دفعہ فرمائی حضرت ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہ جانتے ہو نسبت تعلق میں اللہ کیا چیز ہے؟ پھر ہنس کر فرمایا کہ مولانا اشرف ادیانی کو میں نہیں جانتا, اور نہ وہ مجھے جانتے تھے, نہ میرے پاس جانتے تھے, مگر ملنا جلنا نہیں تھا. وہ میرے پاس آنے لگے اور میں بھی ان سے ملنے لگا, یہاں تک کہ اب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا یوسف ادیانی سے مجھے کچھ کام ہے, حضرت ڈاکٹر صاحب آپ کوئی خط دے دیں, تو میں ان کو خط لکھ دیتا ہوں کہ یہ میرا آدمی ہے اور آپ ان پر خصوصی توجہ کیجیے. ان کے پاس کوئی آدمی آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میری راہ و رسم نہیں ہے, تو وہ خط لکھ دیتے ہیں کہ حضرت یہ ہمارا آدمی ہے. اسی کا نام تعلق ہے. تعلق ویسے یہی تعلق میں اللہ میں ہوتا کہ بندہ اللہ سے کچھ کہہ دیتا ہے کہ میرا آدمی ہے حضرت, اللہ تعالیٰ اس پر فضل کر دیں, میرا خاص دوست ہے, اس پر رحم کر دیں گے. فرمایا جو دنیا میں تعلقات طرفین سے ملتا ہے وہی اللہ تعالیٰ سے سمجھ لو ایسے ہی تعلق قائم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق اللہ کو اس سے ہو جاتا ہے, اس کو اللہ سے ہو جاتا ہے, دونوں طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہوا گھما دیتے ہیں کہ میرا خاص بندہ ہے, اس سے محبت کرو, یوز اور قبول جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اعلان ہو جاتا ہے, اور بندوں کی سفارش اور ان کے نیک بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نفیس آئے ہیں بھائی, اگر نفیس صاحب آئے ہوں تو کھڑے ہو جائیں. نہیں آئے, اچھا. حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب انشاءاللہ اتوار کو 3 بجے تک تشریف لائیں گے اور امید ہے کہ 1 ہفتہ قیام فرمائیں گے. ابھی ان کا فیصلہ آباد ملتان ڈیرہ غازی خان کا ویزا بھی ملا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور قیام بڑھا دے, حضرت صاحب کے فیض, ہمارے شیخ کے فیض کو اللہ اور مقام فرما دے, اور ان کے فیض و برکات لینے کے لیے ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے. اختر نے تو باتیں بیان کر دی مگر میری باتوں سے کام نہیں چلے گا. اے اللہ جب تک آپ کا فضل ہمارے اوپر فضل نہیں کرے گا, جب تک آپ کا فضل ہمارے اوپر فضل نہیں کرے گا ہمارا کام نہیں بنے گا. اس لیے آپ اپنی رحمت سے اپنی رحمت دے دیجیے, اپنے فضل سے اپنے فضل کی بارش کر دیجیے. آپ کریم ہیں, اپنے کرم کی بارش اپنے کرم ہی سے فرمائیے, یعنی ہماری جان میں آپ اتنی محبت داخل فرما دیجیے کہ خدا آپ کی ذات پاک ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کریں, اور اہل و عیال سے زیادہ آپ کی محبت ہم پر غالب ہو جائے, اور ٹھنڈے پانی سے جتنی رغبت پیاسے کو ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمیں آپ کے نام لینے کی اور عبادت کی پیاس پیدا ہو جائے. اور اپنے اس محبت کے صدقے میں یا اللہ ہمارے بال بچوں کو بھی اپنا عاشق و دیوانہ بنا, ہم ان کو بھی نیک و صالح بنا, اور ان کو بھی اللہ والا بنا, اور ہماری پشتہا پشت پر فیض رحمت نازل فرما. اپنے اس تعلق خاص کی برکت ہم سب کو نصیب فرما, اور ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما. دنیا جو ایک دن چھوڑ کر صرف کفن لے کر زمین کے نیچے سونا ہے, یا اللہ 2 گز کے پلاٹ کے سوا کچھ نہیں میسر ہوگا, ہزاروں من مٹیاں اوپر پڑی ہوں گی. اے اللہ ہمیں اس دن کی فکر نصیب فرما, اور دنیا کی محبت سے ہمارے قلوب کو پاک فرما, اور اپنی محبت کو ہمارے اوپر غالب فرما. ہم سب کی اصلاح اور ہم سب کا تزکیہ نفس کو قبول فرما. سنانے والے کو سامعین کرام کو سب کو اپنا قبول فرما کر اپنا مقبول و محبوب فرما لے, اور جو آئزہ اقربا ہے سب کو نیک و صالح بنا. سارے عالم میں امن قائم فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کو فلاح دارے نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین. اس کے روح و پل پر اس کی کشش محسوس ہونے کا سوال ضرور ہے. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر, نہ مجھ کو ذوق یعنی کوئی کسی کے لیے جاتا ہے خود جیبوں کے دیوان. میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر, کیا خبر ہے وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو. میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر, کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو. وارے میرے اللہ کیا شان ہے آپ کی, جس شان استماع. قرآن کے اندر نص قطعی اللہ یستوی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتے اپنی طرف کھینچ لے جائے.
بخار میں گیس ہی پڑی ہے، روحانی ٹی وی چل رہے ہیں۔ اس لیے مہاراج فرماتے ہیں کہ بادہ در جوشش گدائے جوش ماس، اے دنیا والو شراب میری مستی سے مستی، شراب کیا جانے مستی نسل میں چاہیے ہے، نسل چاہیے۔ ہاں اے لوگوں شراب میں اپنی مستی میں میری مستی سے مست ہے، ورنہ وہ کیا جانے مست ہونا۔ بادہ در جوشش گدائے جوش ماس، میرے جوش کی گدا ہے شراب، اور چرخ در گردش اسیر ہوش ماس، اور آسمان اپنی گردش میں میرے ہوش کا قیدی جز ہے، یعنی آسمان میرے اندر موجود ہے۔ یہی میں کہتا ہوں، یہ اللہ کی محبت کا جو نشہ ہے، جو بہار ہے، یہی وہ بہار ہے جس کو خزاں نہیں چھوڑتی، ورنہ کالے بال سفید ہونے والے، کالے بالوں کے نشے اترنے والے ہیں سفید بالوں کے آنے پر۔ ایک میرا ہندی شعر سن لیجیے، ہندوستانی ہے، جن کو میں نے سجن بنایا تھا، سجن مانے معشوق محبوب، جن کو میں نے سجن بنایا تھا، جن کو میں نے سجن بنایا تھا، میں نے جن کو بھجن سنایا تھا، بھجن مانے عاشقانہ غزل، بھجن نہیں، بھجن کے معنی یہ ہیں، ہاں یہاں دھرم مقصود نہیں، یہاں یہ محبوب کو خوش کرنے کے لیے، چاہے وہ خدا ہو یا کوئی غزل اشعار ہو، بھجن کہتے ہیں اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کوئی مضمون شعر اشعار میں پیش کر دینا گانے کے ساتھ۔ جن کو میں نے سجن بنایا تھا، میں نے جن کو بھجن سنایا تھا، میر ان کے سفید بالوں نے، میر ان کے سفید بالوں نے عشق کا میرے کفن بنایا تھا۔ جنازہ نکل گیا عشق کا، معشوق بڈھا ہو گیا، بڈھی ہو گئی، سب ختم۔ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مشتری باقی۔ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مشتری باقی۔ اور پھر شعر یہ بھی ہے کہ بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا، جب شکل بدل جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو پھر بڑے بڑے دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، ارے یہی وہ شکل ہے، جب اب دانت ٹوٹے ہوئے، گال پچکے ہوئے، بال سفید، اور بال کیوں سفید ہوتی ہیں، ذرا اس کا لطیفہ سنیے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ کالے بادل پانی کے بوجھ سے سیاہ رہتے ہیں، جب برس جاتے ہیں تو سفید ہو جاتے ہیں، تو بالوں کی سفیدی یہ دلالت کرتی ہے کہ اب تمہاری زندگی کی طاقتیں برس چکی جو برس چکی تھی، اب ان میں کچھ نہیں ہے، اب تیاری کرو جانے کی، اڑنے کی۔ وہ بادل پھر اڑا دیے جاتے ہیں، یعنی اب تمہیں آخرت کی طرف جانا ہے۔ جب بادل کالے برس کر کے خالی ہو جاتے ہیں تو سفید ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں مرکز کی طرف، کہیں جہاں سے ہم لوگ آئے، سمجھ گئے؟ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں 40 برس تک بے زبان تھا، مجھے بولنا نہیں آتا تھا، 40 برس کے بعد اللہ نے زبان بخشا۔ آپ نے میرا خاموشی کا زمانہ تمہارے والد نے دیکھا، پوچھو ان سے، یعنی ایک جملہ 5 منٹ بھی میں تقریر نہیں کر سکتا تھا، سب نے وہ زمانہ بھی دیکھا۔ ہندوستان میں بھی لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تم کو، اب بولنے کہاں سے لگے؟ میں نے کہا میں 40 برس کے بعد اللہ نے مجھے زبان عطا کی ہے، یہ ان کی عطا فرمودہ زبان ہے، اس لیے اس میں یہ اللہ نے لذت اور درد اور اثر رکھا ہے اس کے اندر۔ اگر اپنی اسٹڈی ہوتی، اپنی محنت، تو اس کے اندر یہ بات نہ ہوتی۔ اچھا، پشاور میڈیکل کالج میں جو میری تقریر ہوئی تو میں نے کہا آپ لوگ اسٹڈی کرو امتحان کی، مگر کسی ٹیڈی کے ساتھ مت کرنا، اسٹڈی اور ٹیڈی۔ سب لڑکے کہنے لگے بھائی جس ملا کو روکو، ایک ہفتہ میڈیکل کالج میں رہیے اور ہم لوگوں کو دین سکھایا، ایسا رنگین مزیدار اللہ کی محبت سکھایا۔ آج پہلی دفعہ میں نے اپنے استاد پروفیسر سے اپنے استاد سے کہا، بہت ہی دل نہیں گھبرایا، اور تقریروں سے تو بس دل گھبراتا ہے، کوئی موت سے ڈرا دیتا ہے، کوئی دوزخ کی آگ ڈال دیتا ہے ہم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبت کو، اپنے مضمون دین کو مجھے رنگین انداز سے پیش کرنے کی سعادت عطا کرتا ہے۔ وہ اندر سے وہ سنگین ہوتا ہے، اسٹرکچر بہت مضبوط ہوتا ہے، مگر ڈسمبر بھی ساتھ ساتھ رکھتا ہوں، یعنی رنگین کے ساتھ سنگین تو ہوتا ہے مضبوط، مگر ساتھ ساتھ میں اس کو رنگین پیش کرتا ہوں تاکہ وہ آسانی سے الگ سے شوگر کر کے وہ اتر جائے۔ رنگین بھی سنگین جگر کے ہوتا ہے، ان کا کلام رنگین جو ہے، اشعار کا کلام مجموعہ کلام ہے کوئی آپ کا؟ ہاں بھائی دیکھو، وہ میرا عشق میں وہاں اندر میرا ایک ہے، وہ مصنوعی اختر کے نام سے ہری جلد، اس میں میرے کچھ اشعار ہیں۔ یہ جو آپ لوگ گلوکار کو سنیں، یہ بھی اس میں ہے، یہ مستحیل گولڈ ہوگا آپ کی اس کتاب کا،
یہ خرید کے لایا اور مسلم پڑھتا ہے آپ. اچھا، وہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ انتخاب مسنوی. اچھا اچھا، معرفی مصنوعی پڑھا ہوگا. ہاں معرفی مسنوی نام ہے. اس میں یہ گلوخار کا بھی شعر ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ڈپٹی علی سجاد صاحب بیٹھے تھے. میں نے اس کی حضرت میرا ایک اردو شعر میں سنانے کی اجازت چاہتا ہوں. میں اس کو میں نے کہا کہ عارض مانے گال کے، یہ لیجیے جناب، اس میں سب اشعار ملیں گے. تو میں نے میرا شعر یہ ہے کہ ان کے عارض کو لغت میں دیکھو، یعنی ادھر مت دیکھو سڑکوں پر، یعنی ان کے گالوں کو لغت میں دیکھو. عارض مانے شاعروں کی زبان ہے یہ، عارض عین سے. ان کے عارض کو لغت میں دیکھو، کہیں مطلب نہ عارضی ان کے عارض کو لغت میں دیکھو، کہیں مطلب نہ عارضی. تو ڈاکٹر صاحب ہنسے اور ڈپٹی علی سجاد صاحب ہنس سکے تھے. بڑا زوردار شعر ہے، بڑا زمانہ شعر. جوانوں کو الٹی ہوئی یہ سمجھ جاؤ، یعنی اللہ والوں کے تعلق پیدا کرو تاکہ تمہاری کشتی کی صحیح سب ہو گیا رہنمائی ہو جائے. تو یہی جوانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمتی ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. 4 بلاک ہے بنایا آپ نے، 4 بلاک، اور سب کا مٹیریل بالکل ایک ہے اور قیمت سب 10 روپیہ ہے. یعنی شاندار بلاک بنایا آپ نے، یا 50 روپئے کی ایک بلاک بنائی بہت عمدہ مٹیریل کے ساتھ. ایک بلاک تو آپ کے استنجا خانے میں لگ گیا، اور دوسرا بلاک آپ کے مکان میں لگ گیا، تیسرا محلے کی مسجد میں لگ گیا، چوتھا حرمین میں سے کسی مسجد میں لگ گیا، مدینہ طیبہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں یا حرم کعبہ میں. تو چاروں بلاک کا مٹیریل تو ایک ہے مادی لحاظ سے، اور قیمت بھی ایک ہے، لیکن استعمال سے ان کی قیمتیں بڑھ گئی. جو استنجا خانے میں لگایا اس پر پیشاب گر رہا، اس کی قیمت گھٹ گئی. جو آپ نے اچھے کمرے میں لگایا جہاں مہمان ہوتے ہیں، علماء اور اولیاء اللہ آتے ہیں اس کمرے میں، اس کی قیمت بھی کچھ بڑھ گئی. اور مسجد نبوی میں، اور جو مسجد میں دے دیا اس کا کیا کہنا ہے، وہ تو فنائی نہیں ہوگا کیونکہ مساجد اٹھ کے جائیں گی کعبہ شریف سے متصل ہو کر. قیامت کے دن تمام مساجد دنیا کی کعبہ شریف سے متصل ہو کر اٹھا لی جائیں گی، یہ فنا نہیں ہوں گی. تو استعمال سے قیمت بڑھ گئی. تو ایسی زندگی جو ہے اگر اس کو اسی مٹی کے مکان میں اور مٹی کی عورتوں پر، مٹی کے نوٹوں پر، مٹی کے کباب و بریانیوں پر خرچ کر دیا تو مٹی مثبت مٹی مثبت مٹی، قیامت کے دن ہماری اس مٹی کی قیمت مٹی لگ جائے گی. اور اگر اس مٹی کو اللہ اور رسول پر فدا کیا، کسی اللہ والے سے خدا سے محبت کرنا سیکھ لیا، تو وہ لمحات میرے، وہ لمحات جو گزرے تمہاری یاد میں، میرا شعر سن لیجیے، وہ میرے لمحات جو گزرے تمہاری یاد میں، بس وہی لمحات میری جیت کے حاصل ہے. میری زندگی کا حاصل میری جیت کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. یہ سب میرے اشعار ہیں، یہ میری ہی شاعری ہے. سمجھا گئے؟ تو دیکھیے قیمت. اسی لیے میں نے کہا کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کی جس نے دی جوانی. اپنی قیمت بس. اور دنیا میں بھی جو مزہ اللہ کی یاد میں ہے. دیکھیے ایک عقلی طور پر سوچ لیجیے، کیونکہ صحیح معنوں میں جب خود آپ کی روح چکھے گی وہ تو دیر لگے گی، ہو سکتا ہے کہ، لیکن ایک عقلی دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام نعمتوں میں لذت پیدا کرنے والے ہیں. یہ مرغی بے مزہ ہوتی نہ رکھتے وہ اگر لذت. یہ بھی میرا مصرع ہے کہ مرغی کا مزہ اس لیے کہ مرغی میں اللہ نے خاص لذت رکھ دیا، وہ نہ آلو کے اور گوبھی کے بھاؤ بکتی ہے. تو دنیا کی تمام نعمتوں کے لذت کے خالق اللہ تعالیٰ، اس میں حسن جمال بھی ہے، اس میں رس ملائی بھی ہے، اور اس میں شامی کباب بھی ہے. اور جنت کی تمام نعمتوں کی لذت کی بھی خالق اللہ ہے. جس کے دل میں خود اللہ آئے گا ساری لذتوں کے ساتھ آئے گا. بس یہ آخری مجلس کی بات ہے. اور دونوں جہان کی نعمتیں، یعنی مثلا سیب کا ذوق ہے، کیا کباب شامی، کتنا کباب کھاؤ گے؟ اس لیے کہ 10 کباب کے بعد آپ کو پیٹ بھر جائے. 1 کلو سیب کھانے کے بعد پیٹ پھٹ رہا ہے، جگہ نہیں. لیکن اللہ کا نام اگر محبت سے لو تو دونوں جہان کی نعمتوں کو سب ہڑپ کر لو گے ایک کیپسول میں. ایسا مزہ کون پائے گا؟ بادشاہ بھی اتنا نہیں کھا سکتا بریانی. لیکن جو خالق ہے تمام کائنات کی لذتوں کا اور جنت کی تمام نعمتوں کا، جب اس کا نام لیں گے آپ محبت سے تو دونوں جہان بصورت کیپسول اس میں آپ کے روح اور دل میں داخل ہو جائے. ہمیں کوئی لائے سیٹ، بڑا سے بڑا سیٹ ساری دنیا کی ڈاکٹر جمع کر لے، اگر ہمیں 10 کلو سیب کھا کے ایک وقت دکھا لیں.
باہر ہو گئے نبی جان دریا پروورن بس یہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں. چند باتیں نہیں ہے تو بندے کی تمنا بھی تو بندگی ہے، مخلوق اللہ کو بہت بات دینے والا ہے. اختیار کرو کیا میرے کہنے پہ اعتبار کرو، مسلک عشق اختیار کرو، ان فضاؤں کو مشک بار کرو، ان فضاؤں کو مشک بار کرو، ذکر تم ان کا بار کرو. یار ان کا بار بار کرو، مقرر ہے ان فضاؤں کو مشک بار کرو، ذکر تم کا بار بار کرو، ذکر تم آ جاؤ بلا لو سب کو، اور سب کو بلا لو. بار بار کرو. کچھ کرامات جنوں دکھلاؤ، اور کچھ کرامات جنوں دکھلاؤ، عقل ہی پر نہ انحصار، عقل ہی پر نہ انحصار کرو، مسلک عشق. بلا لو طلبا وغیرہ کو جو آنا چاہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں محبت سے جلد راستہ طے ہوتا ہے، اور محبت ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے. اور خواجہ صاحب کا شعر بھی سن چکے ہیں، لہذا یہ طائب صاحب ہیں، ان کا تخلص طائب ہے، شاعر ہے. آپ جمعے کو آتے ہیں میرے پاس، ان کا کلام سنو، ان کا یارب سنو، اور پھر 10-5 منٹ میں چلے جاؤ تاکہ تمہارا علم کا نقصان بھی نہ ہو. اب ادھر میں کیجیے آپ. دیکھو کوئی آ رہا ہے کیا؟ ہاں چال دکھائے گا، ٹکٹ تم کو دکھا رہا ہوں، سمجھ گیا کہ نہیں؟ ہاں کہاں ہے چڑیا؟ یارب یارب کی چڑیا کدھر ہے؟ لگاؤ بھائی یارب یارب، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ چڑیا کہاں ہے. ہاں ہاں اونٹ کی چال ہے. ہاں اونٹ کی چال سے مجھ کو ہدیہ تقسیلہ نے دیا تھا، وہ چال دکھائے گا اونٹ کی چال. دیکھو یہ ابھی تو خالی ہے اونٹ کی چال. اچھا ہاں بھائی اب جلدی سے شعر سناؤ تاکہ یہ جائے. یار پہلے یہ اس کی خوب آنکھ نوچ رہا ہے. میرے کہنے پہ اعتبار کرو، میرے کہنے پہ اعتبار کرو، اس طرف آ جاؤ تم لوگ. منہ دیکھو شاعر کا بغیر شاعر کی آنکھ دیکھے بغیر پورا مزہ نہیں آتا. شاعر کی مست آنکھیں بھی دیکھی جاتی ہیں. میرے کہنے پہ اعتبار کرو، اعتبار کرو محمود میاں. مسلک عشق اختیار کرو، مسلک عشق اختیار کرو، ان فضاؤں کو مشک بار کرو، ان فضاؤں کو مشک بار کرو، ذکر تم ان کا بار ذکر تم ان کا بار بار کرو، مسلک عشق
مسلک عشق اختیار کرو، مسلک عشق یعنی اللہ کے عاشق بنو، خوش میں ملا نہ رہو. کچھ کرامات جنوں دکھلاؤ، کچھ کرامات جنوں دکھلاؤ، عقل ہی پر نہ انحصار کرو، عقل ہی پر نہ انحصار کرو، میرے کہنے پہ اعتبار کرو، مسلک اختیار کرو. اس میں تیری شرط نہیں ہے بس. اچھا، طلب میں ہم نے پائے ایسے من اجیارے لوگ، راہ طلب میں ہم نے پائے ایسے من اجیارے لوگ، ایسے پیارے پیارے لوگ، جیسے چاند ستارے لوگ، ایسے پیارے پیارے لوگ، جیسے چاند ستارے لوگ، راہ طلب میں ہم نے پائے ایسے من اجیارے لوگ. السلام علیکم. ہم نے پائے ایسے من اجیارے لوگ، ایسے پیارے پیارے لوگ، جیسے چاند ستارے لوگ. پابندے گفتار نہیں میں، کہنے دو جو کہتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار. پابندے گفتار نہیں میں، کہنے دو جو کہتا ہوں. موڑ دیا کرتے ہیں زباں سے طوفانوں کے دھارے لوگ، موڑ دیا کرتے ہیں زباں سے طوفانوں کے دھارے لوگ، ایسے پیارے پیارے لوگ، جیسے چاند ستارے لوگ. شمع عظیمت کی لو پھر بھی اور بڑھاتے جاتے ہیں، ماشاءاللہ یار. آمین. شمع عظیمت کی لو پھر بھی اور بڑھاتے جاتے ہیں. گردش دوران دیکھ یہی ہیں راہ طلب کے ہارے لوگ، گردش دوران دیکھ یہی ہیں راہ طلب کے ہارے لوگ. شمع عظیمت کی لو پھر بھی اور بڑھاتے جاتے ہیں. گردش دوران دیکھ یہی ہیں راہ طلب کے ہارے لوگ. اپنا تو ہزیان بھی طائب عرفاں جیسا لگتا ہے، ماشاءاللہ. اپنا تو ہزیان بھی طائب عرفاں جیسا لگتا ہے. اہل جنوں کو یہ کیا سمجھیں عقل و خرد کے مارے لوگ، اہل جنوں کو یہ کیا سمجھیں عقل و خرد کے مارے لوگ. اپنا تو ہزیان بھی طائب عرفاں جیسا لگتا ہے. اہل جنوں کو یہ کیا سمجھیں عقل و خرد کے مارے لوگ، ایسے پیارے پیارے لوگ. یعنی عقل کے بندے اللہ والے اللہ کے عاشقوں کو نہیں پہچان سکتے، یہ مطلب ہوا اس شعر میں. اچھا ٹھیک. یہ ان کی دوستی کا اعجاز کیا نہیں ہے، یہ ان کی دوستی کا، ان کی دوستی کا عمدہ شعر ہے کہ نقشہ بدل گیا ہے اب اپنی زندگی کا، نقشہ بدل گیا ہے اب اپنی. اللہ اعجاز کیا نہیں ہے، یہ ان کی دوستی کا، اللہ والوں کی دوستی ہے نہیں، کہیں دوستی شروع کر دو. نہیں ہے یہ ان کی دوستی کا.
کہ نقشہ بدل گیا ہے اب اپنی زندگی کا، نقشہ بدل گیا ہے اب اپنی زندگی کا، اعجاز کیا نہیں ہے یہ ان کی دوستی کا۔ اور ایک ہی شعر بہت عمدہ ہے، وہ ان کے نام ہم نے جہاں انتصاب کر دی، وہ ان کے نام ہم نے جہاں انتصاب کر دی، دعویٰ نہیں ہے پھر بھی اے دوست عاشقی کا، دعویٰ نہیں ہے پھر بھی اے دوست عاشقی کا، سمجھ گئے؟ جان دے دی اللہ کے نام پر مگر دعویٰ نہیں کہ میں بڑا عاشق ہوں، مٹا کے رکھو اپنے نفس۔ اے میری جذبے پنہاں لے آ قریب ان کو، اے میری جذبے پنہاں لے آ قریب ان کو، وہ روبرو نہ ہو گر کیا لطف بندگی کا، وہ روبرو نہ ہو گر کیا لطف بندگی کا، شاباش اور حال لاؤ، خوب زوردار حال، ناچنے لگو، ناچنے، کھڑے ہو کے رقص بھی تو کر دکھاؤ۔ باری یاب ان تک میری نیاز مندی ہے، باری یاب ان تک میری نیاز مندی، پھر کس لیے اٹھاؤں میں نادر کسی کا، پھر کس لیے اٹھاؤں میں نادر کسی کا، نقشہ بدل گیا ہے اب اپنی زندگی کا، مقصد تائب گواہ رہنا وہ آ گئے ہیں دل میں، تائب گواہ رہنا دل میں، عنواں بدل رہا ہوں میں اپنی شاعری کا، عنواں بدل رہا ہوں میں اپنی شاعری کا، اعجاز کیا نہیں ہے یہ ان کی دوستی کا، نقشہ بدل گیا ہے اب اپنی زندگی کا۔ اچھا آپ ذرا اور یارب سنا دیجیے، اب بچے جائیں گے اپنا یاد کریں، یارب زور سے اور زوردار رقص کیجیے نا ادھر، اور ابھی یاربا تو آپ نے کہا ہی نہیں، یاربا یارب بھی کئی تو کئی جملے سے پہلے یاربا لکھتے ہیں نا؟ نہیں، یارب پھر یاربا پھر یارب بھی، اچھا تینوں کہیے نا، یاربا اور پھر یاربی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جاؤ بھائی۔